बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मुनकीरा से। मुसव्वर झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हुसैन रांझा का रात गए अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हुसैन रांझा ने रात गए देर को अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना भी किया, मरीजों की इयादत की, मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। अस्पताल में आइसोलेशन, सर्जिकल, डायलिसिस वार्ड समेत दीगर मुतल्लिका शुबा हाजात का तफसीली जायजा भी लिया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया ड्यूटी डॉक्टर्स को मजीद ये भी हिदायत की कि अस्पताल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी के अमल में कतई तौर पर गफलत का मुजाहरा न किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद ये भी कहा कि DHQ अस्पताल को इंतजामी शोबों के लिहाज से दीगर जिले के लिए रोल मॉडल बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में रिलीफ की फ्राहमी मुमकिन बनाई जा सके। मज़ीद इलाका मकीनों ने नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हुसैन रांझा को ज़िले के मुख्तलिफ अस्पताल में अचानक दौरे करने पर भक्कर की आवाम दोस्त हमदर्द करार दिया। नए तैनात डिप्टी कमिश्नर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुनकीरा का भी वक्तन फ़क्तन अचानक दौरा ज़रूर करते रहेंगे और ताकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुनकीरा की तिब्बी सहूलियात का जायजा ज़रूर हो सके। रुख करते हैं खुशाब का। ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब शहर के संद्राल के नामवर शख्सियात जिसमें मलिक अकबर हयात संद्राल, मलिक असर हुसैन संद्राल को अदालत से बाइज्जत बरी होने पर उनके शहर संद्राल में मुबारक पेश की गई। मुबारकबाद देने में मलिक इमरान अवान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक आसिम रिजवान जोड़ा, ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इमरान अवान, मेंबर एग्जीक्यूटिव नश्तर प्रेस क्लब खुशाब और खान अब्दुल रहमान, डिप्टी ब्यूरो चीफ नवीद पाकिस्तान, उम्मीदवार सदर नश्तर प्रेस क्लब खुशाब ने पेश की। याद रहे कि कुछ अरसा कबल संद्राल में एक कत्ल हुआ था जिसकी FIR में नामजद मलिक असर हुसैन संद्राल और मलिक अकबर हयात ने डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर सदर में बतौर हवालात काटी। चंद दिन कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने बजरम 302 में दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया। उनके जेल से रिहाई के बाद दोस्तों भाइयों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान से साबिर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुदाई के SHO राना इकबाल और रेहान रसूल DSP पर सवालिया निशान। माशाअल्लाह टाउन पर कब्जा माफिया का राज, शहले इलाका खौफ व हरास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आई रोज फायरिंग, औरतों और बच्चों पर डंडों सोटों के साथ तशद्दुद। मजीद अहले इलाके का कहना है कि ये मकान मोहम्मद आशिक और उसके भाई मोहम्मद आसिफ कौम मस्तोई का साथी मिल्कियत है जिसकी तस्वीर लगी है और अदालत का फैसला आशिक के हक में आने के बावजूद कब्जा माफिया की वसरी पार्टी का कब्जा करने की कोशिश। और इलाके के लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी डरते हैं, लिहाजा RPO डेरा गाजी खान खुद नोटिस लें और मकान को सील कर दें। खबर शामिल करते हैं तहसील कोट छुट्टा से। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अहमद कलाची नामजद उम्मीदवार जमात इस्लामी पाकिस्तान हल्का MNA 192 ने अपने हल्के में बाकायदा काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ बरादरियों ने जमात इस्लामी पाकिस्तान में UP शमूलियत का ऐलान किया। बस्ती सावन वाला में लाशौरी बरादरी, ददवानी बरादरी, जो गयानी बरादरी ने हमायत का ऐलान किया। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें हमारे नुमाइंदे खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा स्वेस सेटेलाइट टाउन के करीब मिनी पेट्रोल पंप में आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। कॉलर की इत्तला के मुताबिक मिनी पेट्रोल पंप की पेट्रोल वाली मशीन में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसे पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके फायर फाइटिंग शुरू कर दी। रेस्क्यू 1112 की टीम आग पर मुकम्मल कंट्रोल कर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन कर रहे हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान, डिविजनल SPs, STPOs, SHOs की शिरकत। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने STPOs और SHOs की फर्दन कारकर्दगी का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर SHO एयरपोर्ट और SHO रवात मअतल। महकमाना कार्रवाई के बाद मेजर सजा का हुक्म। SHO वेस्ट्रेज, SHO मुंद्रा, SHO मोरगा को नाकिस कारकर्दगी पर महकमाना कार्रवाई के बाद मेजर सजा का हुक्म। साबिक SHO टेक्सला इंस्पेक्टर कमर को महकमाना कार्रवाई के बाद मेजर सजा का हुक्म। इश्तिहारी मुजरिमान और मनसब मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। SHOs और STPOs रोजाना सुबह 8 बजे से बैंक सिक्योरिटी चेकिंग और सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बदअनवानी, नाकिस कारकर्दगी, गफलत पर जीरो टॉलरेंस है। डिवीजन SOPs पर
اپنے تھانوں کے ملزمان کی گرفتاری اور ریکوری کو یقینی بنائیں۔ تھانوں میں شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح، اس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشن وسیم ریاض خان کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں بینکوں اور کیش وینز کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ میں ایس پی سیکیورٹی فیصل سلیم اور بینک مینیجرز کی شرکت۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ بینک کے سیکیورٹی الارم اور سی سی ٹی وی کیمرے ٹھیک حالت میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصل پوزیشن میں ہونے چاہیے۔ تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ ضروری ہیں۔ کیش وینز کی نقل و حرکت کے حوالے سے دی گئی ہدایت پر منوعن عمل کیا جائے۔ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکیورٹی ایس او پیز پر عمل کر کے نقدی کے ساتھ ساتھ قیمتی جانوں کے ضیاع کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ اور ادھر پیٹرولنگ پولیس بھاگو ڈیال کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل سوار سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد نصیر ملک سے۔ پیٹرولنگ پولیس بھاگو ڈیال کے پیٹرولنگ پوسٹ انچارج عاشق علی اپنی ٹیم کے ہمراہ ناروال مرید کے روڈ پر ناکہ لگائے کھڑے تھے۔ مرید کی طرف سے آتی ہوئی موٹر سائیکل جس پر ایک مرد اور عورت سوار تھے مشکوک لگنے پر روکا۔ تلاشی کے دوران محمد اشفاق ولد محمد ریاض نے قمیض کے اندر چرس کے پیکٹ چھپا رکھے تھے۔ مزید نشاندہی پر آگے ٹینکی پر رکھنے والے توڑے میں سے مزید 4 عدد چرس کے پیکٹ اور 3 پیکٹ افیون برآمد ہوئی، جبکہ لیڈیز کانسٹیبل کے ہمراہ عورت کی جامع تلاشی کے دوران ہاتھ میں پکڑے اسکول بیگ میں مزید 2 عدد چرس کے پیکٹ برآمد ہوئے، جس کی کل مقدار 13 کلو اور 200 گرام ہے۔ پولیس نے ملزم اور اس کی بیوی ملزمہ کو گرفتار کر کے مزید کارروائی کے لیے حوالات میں بند کر دیا۔ خبر ہے لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لیا امتیاز احمد کھچی کی ہدایت پر کھلی کچہری کا انعقاد۔ مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی اس رپورٹ میں۔ جی ریحان، مزید آگاہ کیجیے گا۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی کی ہدایت پر اے سی آفس لیا میں ریونیو عوامی خدمت کچہری لگائی گئی، جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد علی نے کی۔ اس موقع پر سب رجسٹرارز، تحصیلدار، اراضی ریکارڈ سینٹر کا عملہ، قانون گو اور تمام پٹواری بھی خدمت کچہری میں موجود تھے۔ اس موقع پر شہریوں نے ریونیو سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے اپنی درخواستیں دیں، جن کے حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد علی نے احکامات جاری کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد علی نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے ریونیو عوامی خدمت کچہری کا یہ فورم گڈ گورننس کی بہترین مثال ہے، جس میں شہریوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ ان کے مسائل ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد کا اجرا اور انتقال کا اندراج، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، ریکارڈ معائنہ اور ڈومیسائل کے مسائل بھی حل کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح تحصیل آفس کروڑ لالیسن میں بھی اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو اور تحصیل چوبارہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد کی زیر صدارت ریونیو عوامی خدمت کچہری منعقد ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز، لیا۔ بہاول نگر سے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا نے اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی، جس میں متعلقہ ریونیو افسران، ریونیو فیلڈ سٹاف موجود تھا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری، ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ، سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری تمام تحصیلوں میں بھی منعقد کی گئی، جہاں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کیے۔ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ خیرپور ناتن شاہ پی پی رہنما قمبر خان لغاری کی جانب سے سیلاب زدگان میں راشن، مچھردانی، گرم ملبوسات تقسیم کیے۔ قمبر خان لغاری نے 500 سے زائد سیلاب متاثرہ مرد خواتین بچوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر پی پی رہنما قمبر خان لغاری کا اردو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیلاب کے بعد خیرپور ناتن شاہ مکمل تباہ ہو گیا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے۔ آخری دم تک سیلاب زدگان کی خدمت کی جائے گی۔ سیلاب متاثرین میں مزید بھی امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی کچھ مشکلات میں کمی ہو سکے۔ کہا کہ سیلاب متاثرین کو مکمل گھر بنا کر دیے جائیں گے۔ سردیاں آ رہی ہیں تاکہ متاثرین تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے اس دوران پی پی حکومت کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ پی پی حکومت نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کوئی خاص احکامات نہیں اٹھائے۔ حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تمام جلد سیلاب متاثرین کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ اور ادھر پاک پتن میں درینہ دشمنی پر عدالت پیشی پر آتے سابق وائس چیئرمین سمیت 3 حقیقی بھائیوں کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
ملزمان مقتولین کے مرنے کی تسلی کرنے کے بعد اسلحہ لہراتے ہوئے فرار۔ تھانہ ملکہ ہانس کے علاقہ 72D کے رہائشی سابق وائس چیئرمین ارشاد کھوکر، تنیو کھوکر، تنویر کھوکر، ممتاز کھوکر عدالت پیشی کے لیے آ رہے تھے کہ جمال کوٹ پل کے قریب مخالفین نے 72D روڈ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ارشاد، ممتاز اور تنویر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان نے قتل کرنے کے بعد مقتولین کے مرنے کی تسلی کی، اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ ملکہ ہانس کے علاقہ 72D میں کھوکر برادری اور بلوچ برادری کی عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور کرائم سین کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے نعشوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ رخ کرتے ہیں رنالہ خورد کا۔ SHO تھانہ سٹی رنالہ خورد نعیم سکندر نے کی جواریوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ SDPO رنالہ سرکل DSP انعام الحق کی زیر نگرانی SHO تھانہ سٹی رنالہ خورد نے کارروائی کرتے ہوئے 9 جواری گرفتار کیے۔ جوئے پر لگی رقم برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ لالیاں سے لال بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے لالیاں میں 220-132 کے ویک گرڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر پروقار تقریب کا اہتمام۔ مئی 2021 میں شروع ہونے والا پروجیکٹ 1.25 سال کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CEO فیسکو نے کہا کہ 4 ارب کی لاگت سے 500 میگا واٹ کا یہ منصوبہ قلیل مدت میں مکمل ہوا۔ منصوبے سے سرگودا فیصل آباد ڈویژن میں صارفین کو مکمل وولٹیج میسر آئیں گے، تو دوسری جانب MDNTDC نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لالیاں گڑھ اسٹیشن سے فیسکو ریجن میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئے گی۔ مزید کہا کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ شہباز شریف کا مشن ہے کہ اس مٹی کو سنوارنا ہے۔ لالیاں کی ترقی کا افتتاح کیا، توانائی ہوگی تو نیا روزگار فراہم ہوگا۔ 4 سال ترقی دشمن ٹولہ اس ملک پر مسلط رہا اور ملک ترقی رک گئی۔ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی موٹر وے ڈالنے کا چیلنج ہے۔ نواز شریف نے سی پیک لا کر پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ فسادیوں نے 4 سال سی پیک روکے رکھا، اب شہباز شریف نئے جذبے سے آگے لے کر چلیں گے۔ جلد NTDC کے 1000 ارب کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ صرف نواز شریف ایسا لیڈر ہے جس میں پاکستان کو ترقی دینے کی تڑپ ہے۔ شنگھائی تھرکول منصوبہ بھی فسادیوں کی دشمنی کی وجہ سے 4 سال رکا رہا۔ بعد ازاں انہوں نے برال ہاؤس پر پریس کانفرنس بھی کی۔ آپ کو لے چلتے ہیں نوشہرہ و فیروز کی جانب۔ بیورو چیف KPK کے شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ ضلع نوشہرہ کا لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈویژنل صدر عائشہ نعیم کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں خواتین ونگ ضلع نوشہرہ کی صدر سومی فلک نیاز، ڈپٹی جنرل سیکرٹری شبنم خلیق اور تحریک انصاف خواتین ونگ ضلع نوشہرہ کی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے صلاح مشورے ہوئے اور منصوبہ بندی کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل صدر عائشہ نعیم، ضلعی صدر سومی فلک نیاز اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری شبنم خلیق نے خواتین ونگ کے عہدیداران پر زور دیا کہ وہ گھر گھر جا کر خواتین کو حقیقی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کے لیے آمادہ کریں، تاکہ لانگ مارچ کو کامیاب بنا کر موجودہ مسلط شدہ کرپٹ حکمرانوں سے ہمیشہ کے لیے قوم کو نجات دلائی جا سکے۔ اجلاس میں موجود تمام عہدیداران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ لانگ مارچ میں کثیر تعداد میں خواتین کی موجودگی کو یقینی بنائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔